تہجد کے وقت یہ ایک ایسی خاموش گھڑی ہوتی ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے مگر اللہ پاک کے بندے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین پر سقوط ہوتے ہیں مگر آسمانوں میں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جب دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اس وقت نہ کوئی دکھاوا ہوتا ہے، نہ کوئی ریاکاری، نہ کوئی دنیا کی آواز، بس ایک بندہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے۔ تہجد دراصل صرف نماز نہیں ہے بلکہ یہ ایک تعلق ہے، ایک ایسا تعلق جو بندے کو اللہ پاک سے جوڑ دیتا ہے۔ جب انسان رات کے آخری پہر اپنی نیند کو چھوڑ کر اپنے نرم و ملائم بستر کو ترک کر کے وضو کرتا ہے تو وہ دراصل یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھ سے تو دنیا سے زیادہ عزیز ہے، اور اللہ پاک ایسے بندے پر فخر فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ سوچو، رب جو سب کچھ دینے والا ہے وہ خود ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے، مگر ہم کتنے غافل ہیں۔ ہم اس پکار کو سن کر بھی سوتے رہتے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے جاگتے ہیں، کاروبار کے لیے جاگتے ہیں، موبائلز کے لیے جاگتے ہیں، مگر اپنے رب کے لیے جاگنے میں ہمیں سستی آتی ہے۔ تہجد انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو جائے اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے، اس کی دعاؤں میں تاثیر آ جاتی ہے۔ وہ انسان جو دن میں پریشانی میں رہتا ہے اگر رات کو اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ پاک کے سامنے اپنے آنسو بہاتا ہے تو اللہ پاک اس کے دکھوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ نماز خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ پاک کو پانا چاہتا ہے، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے اس نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہوں۔ اگر وہ تہجد میں اللہ پاک کے سامنے جھک جائے تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو اپنے بندے کا لوٹنا پسند ہے۔ تہجد کا وقت دراصل توبہ کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے رو رو کر کہتا ہے کہ اے اللہ پاک، میں نے غلطیاں کی ہیں، میں نے گناہ کی ہیں، مگر میں تیرے در سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا۔ اور اللہ پاک ایسا مہربان ہے کہ وہ بندے کے آنسوؤں کو دیکھ کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم نے کبھی تہجد پڑھی؟ کیا ہم نے کبھی رات کے اس سناٹے میں اللہ پاک کو پکارا؟ اگر نہیں تو آج سے عہد کریں، شاید 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو مگر تہجد ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ 2 رکعت بھی اللہ پاک کے نزدیک بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ تہجد انسان کو مضبوط بناتی ہے، یہ انسان کے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ جب بندہ رات کو اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں ہے، اور یہی شعور اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ رات کی تنہائی میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل ٹوٹتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور زبان سے نکلنے والے الفاظ سیدھے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اس وقت اگر بندہ سچے دل سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ لہٰذا اے میرے عزیزو، سننے والو، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہو، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو تو تہجد کو اپنا لو۔ یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے۔ آج رات سے نیت کر لو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی جاگو مگر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس سے بات کرو، اس سے اپنے دل کی بات کہو، اپنے دکھ سناؤ، اپنے خواب بیان کرو، کیونکہ وہی ہے جو سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ دینے والا ہے۔ اللہ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے قریب کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازی پلٹنے والی تسبیح تہجد کے بعد 313 بار پڑھ لو، ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی۔ یہ تسبیح ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ محترم عزیز و تہجد کا وقت وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ مبارک ساعتیں ہیں جب ہمارے اور ہمارے رب کا تعلق ایک نئی اور خاص سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اندھیرے میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب لوگ اپنے دن بھر کی تھکن اور دنیاوی مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، اس وقت میں وہ خوش نصیب لوگ یہ اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک توفیق دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کروڑوں اربوں لوگوں میں سے صرف چند لوگ ہی اس وقت بستر سے اٹھتے ہیں
نیند کی قربانی دیتے ہیں اور اپنے پیارے رب کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جانتے ہیں کہ دنیاوی طاقتیں فانی ہیں لیکن اللہ پاک کی طاقت لا فانی ہے۔ انہی لمحات میں آسمانی دنیا پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، ان کی دعاؤں کو سننے اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمتوں کو وہی لوگ سمیٹتے ہیں جو اس وقت بیدار ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اس وقت اٹھتے ہیں اگر وہ یہ باسی پلٹنے والی تسبیح کو پڑھ لیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر چیز ان کے حق میں ہوتی ہے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تہجد کی فضیلت اور ہمارے مسائل۔ محترم عزیزو، آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، تنگی ہی تنگی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دیا اور گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کی محنت و مشقت کا پھل ہی نہیں مل رہا، برکت اٹھ چکی ہے، ہر طرف سے مالی تنگی نے گھیرا ہوا ہے۔ کتنے ہی والدین ہیں جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے دکھ میں مبتلا ہیں۔ راتوں کی نیند اڑ چکی ہے کیونکہ دل کا ٹکڑا ہی آپ کا کہنا نہیں مان رہا۔ کوئی بیماریوں کی وجہ سے نرغے میں ہے، علاج کروا کر تھک گئے ہیں لیکن شفا نہیں مل رہی۔ کوئی مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سسرال یا خاندانی تنازعات سے عاجز آ چکا ہے۔ آپ کے جائز کام رکے ہوئے ہیں، ہر جگہ ناکامی اور مایوسی کا سامنا ہے۔ لگتا ہے جیسے تقدیر روٹ گئی ہو اور قسمت ساتھ نہ دے رہی ہو۔ یہ تمام مسائل، یہ ساری پریشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ پاک سے تعلق کو کمزور کر دیا۔ ہم نے دنیا کی چمک دمک میں ایسے ہم کھو گئے ہیں کہ آخرت کی تیاری کو ہم بھول گئے ہیں۔ مگر تہجد کا وقت اس رب سے پھر سے مضبوط رشتہ جوڑنے کا سونا موقع ہے۔ یہ وقت اللہ پاک کے قرب کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے پس وہ فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اسے بخش دوں۔ محترم عزیز، ذرا تصور کیجیے، اللہ پاک ہمیں خود پکار رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، اور یہ پکار ایک ایسے وقت میں ہے جب سکون اور خاموشی کا عالم ہے، جب ہمارا دل دنیاوی شور سے پاک ہوتا ہے۔ جو لوگ اس پکار پر لبیک کہتے ہیں اور اس مبارک وقت میں تہجد کی نماز کے بعد اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان پر اللہ پاک کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کے ساتھ خالی نہیں ہوتے۔ تہجد گزاروں پر اللہ کا کرم۔ اللہ اپنے ان خاص بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر اس کے در پر آتے ہیں۔ یہ لوگ موز مانگتے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ کس نے اس وقت تہجد کے وقت اللہ پاک سے کوئی چیز مانگی ہو اور اللہ نے اسے عطا نہ کیا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز کو بہت اہمیت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ رات کا قیام بندے کو اللہ پاک سے قریب کر دیتا ہے۔ ہمارے اسلام، ہمارا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رات کے اس حصے میں اٹھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنائے رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی جنگیں بھی اور آخرت کی کامیابیاں بھی اس وقت کی دعا سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو رزق میں برکت چاہیے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں فراوانی ہو، اگر آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور نجات چاہتے ہیں، اگر آپ کی اولاد نیک بن جائے، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں، آپ کو سکون قلب نصیب ہو جائے، تو اس کا دروازہ تہجد سے کھلتا ہے۔ جب آپ اس وقت اٹھتے ہیں اور اس خاص تسبیح کو، جس کا ذکر ہم اس ویڈیوز کے اندر کریں گے، 313 بار پڑھتے ہیں، تو گویا آپ اللہ پاک کے خصوصی فضل کی چابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ آپ کی مشکلات کو یوں حل کر دیتا ہے جیسے کبھی وہ مشکل تھی ہی نہیں۔
وہ آپ کے لیے غیب سے راستے کھول دیتا ہے، وہ ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جو بھی جائز حاجت اللہ پاک کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا تجربہ ہے جنہوں نے اس وقت کی برکتوں کو سمیٹا۔ یہ تسبیح محترم عزیز و دراصل آپ کے یقین کی مضبوطی کا نام ہے۔ جب آپ تہجد کی پاکیزہ ساعتوں میں اللہ پاک کے در پر سچے دل سے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی نظر کرم آپ پر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمت کیجیے، اپنی نیند کو قربان کیجیے، اپنے بستر کی گرمی کو چھوڑ دیجیے اور دیکھیے کہ کس طرح آپ کی بازی پلٹ جاتی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو آپ کے خلاف جا رہی تھیں وہ سب آپ کے حق میں ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ پاک کا خصوصی کرم آپ پر برسنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی غیبی طاقت آپ کی مدد کر رہی ہے۔ یہ سب اللہ پاک کے فضل سے ہوگا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے ایک ایسا نور آپ کے دل میں پیدا ہوگا کہ جو نہ صرف آپ کی دنیاوی زندگی کو سنوارے گا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی روشن کرے گا۔ ہماری اس گفتگو کا مقصد موز آپ کو وظیفہ بتانا نہیں تھا بلکہ آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے، تہجد کی روح کو سمجھنا ہے، اس تسبیح کی طاقت کو جاننا ہے جو آپ کے اور اللہ پاک کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسے کے ساتھ اس مبارک وقت کا اہتمام کیجیے۔ محترم عزیزو، ہم نے پہلے حصے میں یہ سمجھا کہ تہجد کا وقت وہ باسی پلٹنے والی ساعتیں ہیں جب اللہ پاک خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے، پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا، کوئی بخشش چاہنے والا۔ یہ پکار کوئی معمولی پکار نہیں، یہ وہ انمول دعوت ہے جس میں شامل ہو کر انسان اللہ پاک کے خزانوں کی چابی کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جب مشکلات و پریشانیاں، رزق کی تنگیاں، اولاد کی نافرمانیاں یا بیماریوں کا حل اسی کے پاس ہے، تو ہم اس وقت سے کیوں غافل ہیں؟ جب ہمارا رب ہمیں خود موقع دے رہا ہے کہ آؤ اور مجھ سے مانگو، تو ہم کیوں بستر کی گرمی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے؟ یاد رکھیے، اللہ کے وہ بندے جو اس وقت اٹھتے ہیں وہ صرف عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ دنیا کی بے ثباتی کو جانتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے آرام کو چھوڑ کر اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ بھی ان کو خصوصی مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جب کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم عزیزو، ہمیں بھی شکر گزار بندہ بننا ہے، ہمیں بھی اس رب کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے جو ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن ہم اس کے سب سے خاص وقت سے غافل رہتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ہماری تقدیر کے فیصلے بھی بدلتے ہیں۔ یاد رکھیے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی زبان سے نکلنے سے پہلے آپ کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی جدوجہد، آپ کی عاجزی، آپ کے آنسوؤں کی منتظر ہوتی ہیں۔ تہجد کی نماز کے بعد جب آپ وہ تسبیح، خاص تسبیح 313 بار پڑھیں گے جو اصل میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہلاتی ہے، تو آپ اللہ پاک کے سامنے اپنی مکمل بے بسی اور اس کی کامل قدرت کا اقرار کریں گے۔ آپ گویا اپنے رب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ پاک، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میں پریشانیوں سے خود نہیں نکل سکتا، میرے مسائل حل کرنے کی قوت صرف اور صرف تیرے پاس ہے۔ اور جب آپ اپنے اختیار کو اللہ پاک کے اختیار کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لخت جگر بیمار تھا اور رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو بتایا نہیں کیونکہ وہ رات کو قیام کر رہے تھے۔ صبح جب وہ آئے اور پوچھا کہ بچہ کیسا ہے تو حضرت ام سلیم نے نہایت حکمت سے جواب دیا، جتنا وہ سکون میں ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے سمجھا
کہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ بعد میں جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس رات میں برکت عطا فرمائے، اور پھر اللہ نے اس کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جس کی نسل میں 10 بہترین قاری پیدا ہوئے۔ محترم عزیزوں، یہ ہے تہجد کے وقت کی دعا کی طاقت، یہ ہے رب کے سامنے عاجزی دکھانے کا نتیجہ کہ اللہ آپ کی مصیبت کو نہ صرف کم کر دیتے ہیں بلکہ اس کے بدلے میں غیر متوقع اور حیرت انگیز نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب جب ہم نے تہجد کے روحانی ماحول کو سمجھ لیا تو یہ سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ کیا ہے۔ جب ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے جو طاقت اور قوت کے ایک ہی مرکز اللہ سے جڑنے کا اقرار ہے، تو ہم خود کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیں گے جہاں ہماری ہر کمزوری اللہ پاک کی طاقت سے بھر دی جائے گی۔ آج کا انسان چاہتا ہے کہ اس کا کام فوراً ہو جائے، محنت کم ہو اور پھل زیادہ ہو، لیکن اللہ پاک دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے کیا قربانی دی۔ کیا اس نے نیند کو قربان کیا؟ کیا اس نے دنیا کو چھوڑ کر مجھ سے مانگا؟ جب آپ تہجد کے وقت اٹھ کر یہ طاقتور بات دہراتے ہیں تو آپ کی روح کا تعلق 7ویں آسمان پر موجود رب سے براہ راست ہو جاتے ہیں۔ اس وقت مانگی گئی دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، اسے کوئی پردہ روک نہیں سکتا، اسے کوئی فرشتہ موڑ نہیں سکتا۔ یہ تسبیح ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو نا امیدی، مایوسی، قرضوں کے بوجھ، دشمنوں کے خوف سے نجات دلاتا ہے۔ یہ آپ کے دل میں اللہ پاک کی عظمت و بڑائی کا وہ یقین پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی مشکل آپ کو ریزہ ریزہ ہوتی نظر آتی ہے۔ لہٰذا جو بھی اس وقت بیدار ہوتے ہیں اور یہ تسبیح پڑھتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک دعا نہیں مانگتے بلکہ وہ ایک روحانی انقلاب کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حق میں کیسے کیسے معجزات رونما ہوتے ہیں، ان کے وہ کام جو دنیاوی اسباب سے رکے ہوئے تھے وہ غیبی مدد سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کے حق میں ہوتی چلی جاتی ہے۔ محترم عزیزو، جب انسان پر مصیبتوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو لاچار اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے رزق کی تنگی کیسے دور ہوگی، اولاد کو راہ راست پر لانے کا کون سا راستہ ہے، اور بیماری سے چھٹکارا کیسے ملے گا۔ وہ راتوں کو جاگتا ہے، روتا ہے، لیکن صرف دنیاوی اسباب پر نظر رکھتا ہے۔ غیبی طاقت بھی ہے، ایک ایسی قوت جو کہہ دے تو تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ اس لیے تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب ہم دنیاوی اسباب سے اپنی نظر ہٹا کر مسبب الاسباب کو بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس وقت جب آپ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہلانے والا کلمہ 313 بار دہراتے ہیں تو آپ کی زبان پر صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ یہ آپ کے دل کا قرار ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، یا اللہ تو ہی ہے جو یہ بازی کو پلٹ سکتا ہے۔ اس بات کی طاقت کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں جنہوں نے اس کلمے کی قوت سے اپنی تقدیریں بدلیں۔ حضرت عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی پریشان و غم زدہ حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اپنی مصیبت بیان کی۔ آپ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے گھر جا کر یہی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے، ان کے بیٹے نے ایک روز قید خانے کی زنجیروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اس نے موقع پایا اور وہ بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے وہ مشرکین کے چرواہے والی اونٹنیاں بھی ساتھ لے آیا اور اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ جب حضرت عوف نے فجر کے بعد دروازہ کھولا تو ان کا بیٹا کھڑا تھا اور ساتھ میں مال غنیمت بھی ساتھ تھا۔ اونٹنیاں تھیں۔ محترم عزیزو، ذرا سوچئے، جہاں دنیاوی اسباب ختم ہو گئے تھے، جہاں بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں غیبی مدد آئی، اور نہ صرف بیٹا آزاد ہو کر آیا بلکہ ساتھ میں اتنا مال لے آیا کہ ان کے رزق کی تنگی بھی ختم ہو گئی۔ یہی تو وہ بازی پلٹنے والا کرم ہے جو تہجد کے وقت کی دعا سے حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ رات کے اس پہر میں آنسو بہا کر پورے یقین اور دل کی
سچائی کے ساتھ اس کلمے کو دہراتے ہیں تو آپ کا رشتہ سیدھا اس خزانے والے مالک سے جڑ جاتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے لیے طاقت کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ یہ آپ کی زبان سے نکلنے والا کوئی عام ورد نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائشوں اور فتنوں کے خلاف ڈھال بن جاتی ہے۔ آپ کے گھر میں جو بے برکتی ہے، آپ کے رزق میں جو کمی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی کمزوری کو خود پر غالب آنے دیا۔ جب آپ اس طاقتور تسبیح کو 313 کی خاص تعداد میں پڑھیں گے تو آپ اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ پاک، میں نے اپنی تدبیریں چھوڑ دیں، اب تیری تدبیر ہی غالب آئے گی، اور اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تمام جادو نظر بد، بندش، رکاوٹیں دنیاوی طاقتوں نے آپ کے راستے میں ڈالی ہیں، وہ سب کی سب اس تسبیح کی روحانی قوت کے سامنے پگھل جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا رب آپ کی ہر دعا اور ہر حاجت کو اپنی خصوصی رحمت میں لپیٹ کر قبولیت فرماتا ہے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے کیسے آپ کے مخالفین آپ کی پریشانیوں اور ہر قسم کی مشکلات آپ کے حق میں ہوتی چلی جائیں گی۔ محترم عزیزو، ہم نے اب تک تہجد کی فضیلت اور بازی پلٹنے والی تسبیح کے حیرت انگیز اثرات کو مستند واقعات کی روشنی میں سمجھ لیا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ پاک کی رحمتوں کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور ہر سو غیبی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہذا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے جانتے ہیں کہ اس بابرکت و بازی پلٹنے والی تسبیح کو کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک کے خزانے کی چابی آ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے وقت بیدار ہونا ہے اور اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تہجد کی نماز جسے نوافل کہا جاتا ہے، آپ نے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ آپ نے 2 نوافل ادا کریں، 4 کریں، 6 کریں، 8 کریں یا 12 تک، جتنا بھی آپ کے لیے ممکن ہو، لیکن شرط ہے کہ اسے دل کی اتھا گہرائیوں سے ادا کریں۔ آپ اپنا نرم و ملائم گرم بستر چھوڑتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں، تو یہ نوافل بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں گے کہ فوراً قبولیت کا صرف حاصل کریں۔ جو ہی آپ نوافل ادا کر لیں، وہیں مصلی پر تحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں۔ اب وہ قیمتی لمحہ ہے جب آپ نے دنیا کے ہر خیال سے آزاد ہو کر بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام وقت نہیں، یہ اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہے، اور ہمیں اس وقت کو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس خصوصی اور پاکیزہ محفل کا آغاز کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ محترم عزیزو، درود پاک پڑھنے کی فضیلت بے حد و حساب ہے۔ ہمارے وظائف کی قبولیت کا دار و مدار اس پر ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دعا کے پہلے اور آخری حصے کو خود ہی قبول فرما لیتا ہے، اور جو دعا درود کے درمیان میں مانگی جاتی ہے اللہ پاک کی شان سے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ آخروی فائدہ ہے جو ہماری دنیاوی حاجات کی تکمیل کا ضامن بن جاتا ہے۔ آپ کا وظیفہ، آپ کی حاجات، آپ کی دعائیں اللہ پاک کے ہاں درود پاک کی برکت سے ہی قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن بڑی تاثیر والی اور طاقتور سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں خیر کثیر کا وعدہ فرمایا جو دنیاوی آخرت کی ہر خیر کو شامل ہے۔ یہ سورت رزق کی تنگی، دشمنوں کی سازشوں اور ہر قسم کی بندشوں سے نجات دلانے کے لیے روحانی فضائل رکھتی ہے۔ سورۃ الکوثر ہر مسئلے کا حل اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتی ہے، آپ کو ہر غم اور دکھ سے آزاد کر دیتی ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے وہ بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھنی ہے جس کی طاقت و تاثیر کو ہم نے بیان کر چکے۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے اس کلمے کی ایک تسبیح مکمل تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ویڈیو میں 313 بار کا ذکر ہے، لیکن یہاں تسبیح کا ذکر ہے۔ محترم عزیزو، یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کے خزانوں کی چابی ہے، یہ آپ کی تقدیر بدلنے کا نسخہ ہے۔ جو بھی تہجد کے بعد خشوع و خضوع سے پورے یقین کے ساتھ اسے پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک کے فضل سے ہر چیز اس کے
حق میں آ جاتی ہے، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ میں نے اپنی تمام طاقت، تمام اختیارات، تمام تدبیریں اس ذات کے سپرد کر دیں جس کی طاقت لازوال اور عظمت بے بایا ہے۔ ویسے تو اس کلمے کا وید ہر وقت کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر نماز کے بعد، تاکہ آپ کی زبان پر ہی ہر دم اللہ پاک کا ذکر جاری رہے۔ لیکن تہجد کا یہ وقت خاص وقت ہوتا ہے جب اس کلمے کی تاثیر مزید کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور اس کا اثر سیدھا تقدیر پر پڑتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چھوٹی اور ہر بڑی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آپ کو وہ سکون قلب عطا ہوتا ہے جو دنیا کے مال و دولت سے نہیں مل سکتا، اور آپ روحانی طور پر ہر قسم کی پریشانی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر مانگیں۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، لاکھوں کروڑ حاجات، سب آپ اللہ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ اللہ پاک کے خزانوں کی چابیاں اس وقت آپ کے ساتھ میں آ چکی ہیں۔ آپ پورے یقین کے ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مشکلات کو آسان فرماتے ہیں اور آپ کی بازی پلٹ دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، آپ جب آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک کے خزانوں کی چابی آ چکی، آپ نے تسبیح کے مبارک وقت میں نوافل اور درود پاک کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھ لی، تو اب وقت ہے اس عمل کی پائیداری اور یقین کو مضبوط کرنے کا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ یا عمل تب ہی مکمل تاثیر دکھاتا ہے کہ جب اس میں دل کی پوری حاضری ہو۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کی فضیلتیں ہمارے احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ گناہوں کو ایسے گرا دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے گراتا ہے۔ ذرا تصور کیجیے، یہ صرف آپ کے دنیاوی غموں و پریشانیوں کو دور نہیں کرتا بلکہ آپ کے نامہ اعمال کو بھی پاکیزہ بناتا ہے۔ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، مالی تنگیاں ہیں، وہ دراصل آپ کے اعمال کا عکس ہوتی ہیں۔ جب گناہ جھڑ جاتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس تسبیح کے دنیاوی فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر صبر و توکل پیدا کرتی ہے۔ انسان سب یہ اقرار کرتا ہے کہ طاقت صرف اللہ پاک کی ہے، تو اس کے دل میں سے دنیا کی ہر طاقت کا خوف نکل جاتا ہے، اس کا دل سکون و اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ یہی روحانی فائدہ جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ کئی ایسے سلف صالحین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اس کلمے کی کثرت کو اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر متوقع راستوں سے رزق عطا فرمایا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے مدد آئے گی، لیکن اللہ پاک نے ان کے لیے مالی کشادگی کے دروازے کھول دیے۔ چونکہ تہجد کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھی ہے تو آپ نے گویا غیبی مدد کے لیے ایک روحانی پلیٹ فارم تیار کر لیا، لہٰذا آپ نے اس عمل کو صرف اور صرف ایک بار نہیں بلکہ اسے اپنی پوری زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ تہجد کی یہ مبارک ساعتیں، درود پاک کا نور، سورۃ الکوثر کی برکت، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی عظمت، یہ سب مل کر آپ کی زندگی کی ہر بازی کو پلٹ دیں گی۔ اپنے رب پر کامل یقین رکھیں، آنسو بہائیں اور جو کچھ بھی آپ کا دل چاہے خزانے کے مالک سے مانگ لیں۔ اب جب ہم نے اس بابرکت و تقدیر بدلنے والے عمل کو مکمل کر لیا تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس کار خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایمان افروز و قیمتی معلومات آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگی، لہٰذا ہماری محنت کو سراہتے ہوئے اور اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر فرما دیجیے گا تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی اس عمل سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ اسی طرح کی ایمان افروز معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے اس معلوماتی چینل روشن اسلام کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور سب سے اہم بات، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور تحریر فرما دیں۔ یہ نیکی کا ایک چھوٹا سا قدم آپ کے لیے آخرت کی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اے پیارے ہمارے رب، تہجد کے ان مبارک لمحات کی
درود پاک کی برکت سے اور اس بازی پلٹنے والے کلمے کے صدقے سے ہم سب کی ہر سائز حاجت کو پورا فرما دے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو قرض میں ہیں انہیں نجات عطا فرما، اور ہمارے رزق میں خزانوں کے چابی کی طرح برکتیں عطا فرما. ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما. محترم ناظرین، اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. فی امان اللہ.